پلیز ذہان، میرا بازو چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ عمل اپنا بازو چھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ذہان کے ہاتھ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس کے نازک بازو پر انگلیوں کے سرخ نشان پڑ گئے۔ یہ وہ ذہان علی شاہ تھا، ملک کا مشہور بزنس مین، جس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ ہر کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتا تھا اور عورت اس کے لیے محض ایک کھلونا تھی۔ وہ لڑکیوں کو استعمال کر کے ٹشو پیپر کی طرح پھینک دینے کی طاقت اور غرور رکھتا تھا۔ وہ اس قدر غصیلا، سخت مزاج اور روب دار انسان تھا کہ اس کے دفتر کا ہر ملازم اس سے خوف کھاتا تھا۔ اس کے سامنے کسی کی ایک نہ چلتی تھی اور اس کی ملازمین اس کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیتے تھے۔ دوسری طرف عمل ایک کم عمر، بے حد حسین، معصوم اور باوقار لڑکی تھی، مگر اس کی سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور یہی فرق اس کی زندگی کو ایک ایسے موڑ پر لے آیا تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ذہان کے دفتر کی تقریباً ہر لڑکی اس کی شخصیت سے متاثر تھی۔ وہ بہت سی لڑکیوں کا کرش تھا، مگر اس کا روب دار لہجہ اور سخت مزاجی ہر کسی کو خوف زدہ کر دیتی تھی۔ ایک دن اس کی ایک ملازمہ ہاتھ میں فائل لیے اس کے دفتر میں داخل ہوئی۔ سر، یہ رہی وہ فائل جو آپ نے منگوائی تھی، اس نے ادب سے فائل ذہان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ذہان نے فائل کھول کر دیکھی۔ چند لمحوں بعد اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ کیا میں نے تمہیں ایسا کام کرنے کو کہا تھا؟ اگر یہاں کام کرنا ہے تو ڈھنگ سے کرو، ورنہ تمہیں نوکری سے نکالنے میں مجھے ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ لڑکی خوف سے کانپ اٹھی۔ وہ کچھ نہ بول سکی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے خاموشی سے فائل اٹھائی اور روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر موجود تمام ملازمین جانتے تھے کہ وہ کیوں رو رہی ہے، کیونکہ ذہان کے غصے سے ہر کوئی واقف تھا۔ ذہان کے والدین اس کے بچپن میں ہی ایک کار حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ اس کے بعد اس کی پرورش اس کے دادا نے کی تھی۔ اسی دوران اس کے دادا دفتر میں داخل ہوئے۔ بیٹا، اتنا غصہ کیا نہ کرو، یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ ذہان صرف اپنے دادا سے ہی احترام اور نرمی سے بات کرتا تھا، ورنہ وہ کسی بڑے یا چھوٹے کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ دادا، جب یہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں تو پھر میں بھی مجبور ہو جاتا ہوں، بلکہ یہ لوگ اسی لہجے کے لائق ہیں، ذہان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ دادا خاموش ہو گئے، کیونکہ کبھی کبھی وہ خود بھی اپنے پوتے کے غصے سے گھبرا جاتے تھے۔ چند لمحے بعد انہوں نے بات بدلی۔ اچھا، اب کھانا کھا لو، تم نے آج ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے دادا، آپ جائیں، میں کھا لوں گا۔ ذہان کی یہ کہتے ہی اس کے دادا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے باہر چلے گئے۔ عمل اپنے گھر میں چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، جبکہ اس کا ایک بھائی سب سے چھوٹا تھا۔ اس کے والد کی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی، مگر کاروبار زیادہ نہیں چلتا تھا۔ اسی وجہ سے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے اور گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوتا کہ ان کے گھر میں رات کا کھانا تک نہیں بنتا تھا اور سب کو بھوکے ہی سونا پڑتا تھا۔ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھر، دیواروں پر نمی کے نشان تھے اور بجلی بھی جا چکی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں موم بتی جل رہی تھی۔ اسی مدھم روشنی میں عمل اپنے سامنے بیٹھے محلے کے 3 بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ باجی، یہ والا سوال ایک بار پھر سمجھا دیں، سب سے چھوٹی بچی نے کاپی آگے کرتے ہوئے کہا۔ عمل ہلکا سا مسکرائی۔ ضرور، دیکھو ایسے کرتے ہیں۔ وہ دیوار پر چاک سے سوال حل کرتے ہوئے بچی کو سمجھانے لگی۔ اس کی آواز میں تھکن کے باوجود نرمی تھی۔ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، آپی، مجھے بھوک لگی ہے۔ عمل نے مڑ کر دیکھا۔ اس کا 8 سالہ بھائی حماد دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند اور بھوک صاف جھلک رہی تھی۔ عمل کا دل بھر آیا۔ وہ اس کے پاس گئی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نرمی سے بولی، بس بیٹا، ٹیوشن ختم ہونے والی ہے، پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ یہ صرف اسے تسلی دینے کے لیے کہا گیا ایک جھوٹ تھا۔ کچن میں اس کے ابو خاموش بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے خالی حساب کی پرچی پڑی تھی۔ آج بھی کریانے کی دکان پر کوئی خاص کام نہیں ہوا تھا۔ عمل آہستہ سے اپنی امی کے پاس گئی۔ امی، گھر میں آٹا ہے؟ امی نے نظریں جھکا لیں۔ بیٹا، کل لے آئیں گے، آج بچوں کو پانی پلا کر سلا دو۔ امی نے ایک گہری سانس لی، اپنے جذبات چھپائے اور واپس آ کر مسکراتے ہوئے بچوں کی پڑھائی مکمل کی، پھر سب کو رخصت کر دیا۔ بچے چلے گئے تو وہ خاموشی سے چولہے کے پاس جا بیٹھی۔ ہانڈی خالی تھی۔ حماد آ کر اس کے ساتھ لگ گیا۔ آپی، کیا آج بھی ہم بھوکے سوئیں گے؟ عمل نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا۔ نہیں میرے بہادر، آپی ہے نا،
کل سے سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اور محنت کروں گی، بہت زیادہ۔ اس نے سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا۔ ایک چھوٹے سے سوراخ سے چاند کی ہلکی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ یا اللہ، بس ایک موقع دے دے، میں اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتی ہوں۔ اس نے آہستہ سے دعا کی۔ اسی لمحے موم بتی بھی بجھ گئی اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا، مگر امل کی آنکھوں میں مایوسی نہیں تھی، صرف امید اور عزم تھا، کیونکہ امل ہار ماننے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی۔ اگلے دن امل نوکری کی تلاش میں ایک کمپنی گئی، مگر اس کی تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اسے کسی اچھی کمپنی میں آسانی سے ملازمت مل جاتی۔ وہ کمپنی کے مالک کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سر، یہ میری سی وی ہے، امل نے ادب سے اپنی سی وی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس شخص نے سی وی پر ایک نظر ڈالی، پھر امل کی طرف دیکھ کر بولا، تمہاری سی وی میں ایسی کوئی خاص بات نہیں کہ تمہیں نوکری دی جائے، لیکن اگر تم واقعی یہ نوکری چاہتی ہو تو پھر تمہیں وہ سب کرنا ہوگا جو میں چاہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے امل کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ امل فوراً اس کی نیت سمجھ گئی۔ اس نے جھٹ سے اپنا بازو پیچھے کیا، سی وی اٹھائی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے باہر نکل آئی، کیونکہ اس کے لیے اپنی عزت ہر قیمت سے بڑھ کر تھی۔ اس کے بعد وہ کئی اور کمپنیوں میں بھی گئی، مگر اسے ہر جگہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کہیں بھی اسے نوکری نہ مل سکی۔ وہ بے حد اداس دل کے ساتھ گھر واپس آئی۔ گھر والے اسی سے امید لگائے بیٹھے تھے، مگر اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا تھا۔ امی، مجھے کہیں بھی نوکری نہیں ملی، میں نے بہت کوشش کی، مگر آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں مزید محنت کروں گی، امل نے اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں نے آہ بھری۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے ابو سے کہتی ہوں کہ وہ بھی کچھ کریں تاکہ کسی طرح گھر کا نظام چل سکے۔ شام کو جب امل کے والد گھر واپس آئے تو اس کی والدہ نے ساری بات انہیں بتا دی۔ دیکھیے، امل کو کہیں بھی نوکری نہیں ملی، اس نے بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی، اس طرح تو گھر کا خرچ چلانا بہت مشکل ہو جائے گا، بچے بھی بھوکے رہ جائیں گے۔ امل کے والد کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، میں ایک پرانے دوست کے گھر والوں سے مدد مانگنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے دوست کے والد بہت اچھے انسان ہیں اور ان کا پوتا آج شہر کا مشہور بزنس مین ہے، شاید وہ ہماری مدد کر دیں۔ وہ دراصل ذیحان کے دادا کی بات کر رہے تھے۔ ذیحان کے والد اور امل کے والد بچپن کے دوست تھے، اسی وجہ سے ذیحان کے دادا بھی امل کے والد کو اچھی طرح جانتے تھے۔ امل کے والد نے فوراً ذیحان کے دادا کو فون کیا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ نے مجھے پہچان لیا ہوگا۔ دوسری طرف سے مسکراتی ہوئی آواز آئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، تمہیں کیسے نہیں پہچانوں گا، تم تو میرے بیٹے جیسے ہو۔ امل کے والد کی آواز بھر آئی۔ انکل، آج مجھے آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے، اس وقت آپ کے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ بیٹا بتاؤ کیا بات ہے، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور مدد کروں گا، ذیحان کے دادا نے محبت سے کہا۔ امل کے والد نے دھیمی آواز میں جواب دیا، انکل میرا کاروبار بالکل نہیں چل رہا، میری بیٹی کو بھی کہیں نوکری نہیں ملی، اس وقت گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اگر آپ مجھے رقم ادھار دے دیں تو بڑا احسان ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں جیسی حالات بہتر ہوئے آپ کی رقم واپس کر دوں گا۔ ذیحان کے دادا نے فوراً کہا، اس میں احسان کی کیا بات ہے بیٹا، کل آ کر مجھ سے مل لینا، میں رقم دے دوں گا اور واپس کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بھی میرے بیٹے ہی جیسے ہو۔ پھر وہ کچھ لمحے رکے اور بولے، اور ہاں، اپنی بیٹی کی کچھ تفصیلات بھی مجھے بھیج دینا، میں خود اس کے لیے کسی اچھی جگہ نوکری تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ سنتے ہی امل کے والد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ شاید ان کے گھر کے مشکل دن ختم ہونے والے تھے۔ اگلے ہی دن اس سے امل نے نئی نوکری پر جانا شروع کر دیا۔ وہ پوری لگن اور ایمانداری سے اپنا کام کرتی رہی۔ چند ہی دنوں میں اس کی تنخواہ آنے لگی اور آہستہ آہستہ ان کے گھر کے حالات پہلے سے بہتر ہونے لگے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ ایک دن ذیحان کے دادا دفتر سے باہر نکل رہے تھے کہ اچانک انہیں چکر آیا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ اتفاق سے اس وقت امل کی بھی چھٹی ہوئی تھی۔ اس نے جیسے انہیں گرتے دیکھا وہ فوراً دوڑ کر ان کے پاس پہنچی۔ دادا جان، آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا؟ پلیز آنکھیں کھولیں۔ امل گھبراہٹ میں انہیں سہارا دیتے ہوئے بار بار پکار رہی تھی، مگر وہ بے ہوش تھے۔ کوئی ہے؟ پلیز مدد کریں، انہیں ہسپتال لے جانا ہے، امل نے روتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ خوش قسمتی سے ایک گاڑی والے نے ان کی مدد کی اور دونوں مل کر ذیحان کے دادا کو ہسپتال پہنچا گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد امل سے پوچھا، آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ امل نے گھبرا کر جواب دیا، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں، لیکن یہ میرے والد کے جاننے والے ہیں۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، ان کے کسی قریبی عزیز کو فوراً اطلاع دیں۔ امل نے کچھ سوچ کر کہا، ان کا ایک پوتا ہے لیکن میں انہیں نہیں جانتی، شاید ان کا نام ذیحان ہے۔ ڈاکٹر چونک گیا، کیا کہا؟ ذیحان؟ یہ ذیحان علی شاہ کے دادا ہیں؟ جی شاید، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ امل نے حیرت سے پوچھا۔ ڈاکٹر ہلکا سا مسکرایا،
انہیں کون نہیں جانتا، پورا شہر انہیں جانتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں خود انہیں اطلاع دے دیتا ہوں۔ اور شکریہ، اگر آپ بر وقت نہ لاتی تو مسئلہ بڑھ سکتا تھا۔ دادا جان اب کیسے ہیں؟ کہ میں ان سے مل سکتی ہوں؟ امل نے بے چینی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے اجازت دے دی۔ امل کمرے میں داخل ہوئی تو ذیحان کے دادا کو ہوش آ چکا تھا۔ دادا جان اب طبیعت کیسی ہے؟ کیا ہوا تھا آپ کو؟ امل نے فکر مندی سے پوچھا۔ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ نہیں بیٹا، بس عمر ہو گئی ہے، آج نہیں تو کل ہر کسی نے جانا ہے۔ ان کی کمزور آواز سن کر امل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایسی باتیں نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر اور صحت دے۔ دادا جان نے غور سے اسے دیکھا۔ بیٹا، تم اکبر کی بیٹی ہو نا؟ جی میں انہی کی بیٹی ہوں، اور میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے گھر والوں کی اتنی مدد کی۔ دادا جان نے محبت سے مسکرا کر کہا، اتنا تو میں کر ہی سکتا تھا بیٹا۔ امل نے کہا، اچھا دادا جان اب آرام کریں، آپ کا پوتا بھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ دادا جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ امل وہاں سے نکل کر گھر چلی آئی، کیونکہ اسے شام میں بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھانی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے والد کو ساری بات بتائی اور کہا، ابو آپ ضرور دادا جان کی خیریت پوچھ لیجیے گا۔ کچھ ہی دیر بعد ذیحان ہسپتال پہنچ گیا۔ دادا جان کیا ہوا تھا؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ دادا جان نے پیار سے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں بیٹا، بس ہلکا سا چکر آ گیا تھا۔ ذیحان نے پوچھا، آپ کو یہاں کون لے کر آیا؟ دادا جان نے پوری بات بتائی۔ تمہارے والد کے ایک پرانے دوست ہیں، ان کی بیٹی کی نوکری میں نے تمہاری کمپنی کے ساتھ والی کمپنی میں لگوائی تھی۔ آج جب مجھے چکر آیا تو وہی دفتر سے نکل رہی تھی، اسی نے لوگوں کی مدد سے مجھے ہسپتال پہنچایا۔ بہت اچھی اور سمجھدار بچی ہے، ذیحان نے مختصر انداز میں کہا۔ اگر وہ آپ کے جاننے والوں میں سے ہے تو میری طرف سے اس کا شکریہ ادا کر دیجیے گا۔ اسی دوران ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، میرے دادا اچانک بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ ذیحان نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، انہیں شدید کمزوری ہے، آپ ان کی خوراک اور دوائیوں کا خاص خیال رکھیں، انشاءاللہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوائیوں کا نسخہ ذیحان کے حوالے کر دیا۔ کچھ دیر بعد دادا جان کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی اور ذیحان انہیں گھر لے آیا۔ وہ اپنے دادا کا بہت خیال رکھتا تھا، کیونکہ والدین کے انتقال کے بعد انہی نے اسے پالا تھا۔ چند ہفتوں بعد دادا جان مکمل صحت یاب ہو گئے تو ایک دن انہوں نے ذیحان کو اپنے پاس بلایا۔ بیٹا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی دادا جان، فرمائیے، ذیحان نے جواب دیا۔ دادا جان نے سنجیدگی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی تمہاری شادی دیکھ لوں، تاکہ پھر اطمینان سے اپنی وصیت بھی کر سکوں۔ ذیحان نے فوراً انکار کر دیا۔ دادا جان، ابھی میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مجھے اس وقت شادی میں بالکل دلچسپی نہیں ہے۔ دادا جان مسکرائے۔ بیٹا، شادی تو ایک نہ ایک دن کرنی ہی ہے، اور ویسے بھی میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کر رکھی ہے۔ ذیحان حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ابھی بالکل بھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اچھا دادا جان، اگر یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے تو کم از کم یہ تو بتا دیں کہ آپ نے میرے لیے کون سی لڑکی پسند کی ہے؟ ذیحان نے بے دلی سے پوچھا۔ دادا جان ہلکا سا مسکرائے۔ وہی لڑکی جس نے اس دن میری مدد کی تھی، اس کا نام امل ہے، بہت اچھی، سمجھدار اور فرما بردار بچی ہے، مجھے تو وہ تمہارے لیے بہت پسند آئی۔ ذیحان نے ناگواری سے سانس لی۔ دادا جان، اس نے صرف آپ کی مدد کی تھی، اور آپ تو وہ مصیبت میرے گلے ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ لڑکی کیسی ہوگی۔ میں ابھی شادی نہیں کروں گا۔ دادا جان نے نرمی مگر مضبوط لہجے میں کہا، دیکھو بیٹا، شادی تو تمہیں ایک نہ ایک دن کرنی ہی ہے۔ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتا دو، ورنہ میری پسند سے شادی کر لو۔ ذیحان نے چند لمحے سوچا، پھر بولا، نہیں، مجھے کوئی نہیں پسند۔ حقیقت بھی یہی تھی، اس نے کبھی کسی لڑکی کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کی نظر میں عورتوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ دادا جان نے اطمینان سے کہا، پھر ٹھیک ہے، میں نے جو لڑکی تمہارے لیے پسند کی ہے وہ بہت اچھی ہے، اور چونکہ میں اپنی وصیت بھی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہاری شادی جلد از جلد ہونا ضروری ہے۔ ذیحان نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، لیکن ابھی میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ادھر امل اپنے گھر کے حالات بہتر بنانے کے لیے دن رات محنت کر رہی تھی۔ وہ نہ صرف اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی کا خرچ اٹھا رہی تھی، بلکہ اپنی والدہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتی تھی، اپنے والد کی بھی ہر ممکن مدد کرتی، جس کی وجہ سے اب ان کے گھر کے حالات پہلے سے کافی بہتر ہو چکے تھے۔ دفتر میں بھی امل پوری محنت اور ایمانداری سے کام کرتی تھی، اسی لیے اس کا باس بھی اس سے بہت خوش تھا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ پھر ایک دن اچانک ذیحان کے دادا کی طبیعت دوبارہ بہت خراب ہو گئی، جس کے باعث انہیں ہسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ ہسپتال میں انہوں نے ذیحان کو اپنے پاس بلایا۔ بیٹا، میں اس بارے میں پہلے بھی تم سے بات کر چکا ہوں، اور آج پھر کہہ رہا ہوں،
مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہوں کل نہ بھی رہوں۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی وصیت بھی کر سکوں اور اپنے فرض سے سبق دوش ہو جاؤں۔ دادا جان نے آہستہ آہستہ اپنی بات مکمل کی۔ ذیحان نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن دادا جان نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ کوئی لیکن نہیں، میں تمہیں اپنا فیصلہ سنا رہا ہوں، تم سے اجازت نہیں مانگ رہا۔ ذیحان خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے زیادہ ضد کی تو ممکن تھا کہ دادا جان اپنی جائیداد کے معاملے میں کوئی سخت فیصلہ کر لیں، اسی لیے اس نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اسپتال سے فارغ ہونے کے بعد ذیحان دادا جان کے کہنے پر انہیں عمل کے گھر چھوڑنے آیا، مگر وہ خود ہی باہر رکا رہا کیونکہ وہ ایسے چھوٹے گھروں میں داخل ہونا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ عمل نے دروازہ کھولا تو سامنے دادا جان کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ارے دادا جان، آئیے اندر آئیے، اس نے محبت سے کہا۔ جیتی رہو بیٹا۔ دادا جان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ عمل نے فوراً آواز لگائی، ابو دیکھیے دادا جان آئے ہیں۔ اس کے والد باہر آئے، دادا جان کو دیکھ کر خوشی سے ان کا استقبال کیا اور احترام کے ساتھ انہیں صوفے پر بٹھایا۔ انکل، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اکبر نے خیریت دریافت کی۔ دادا جان ہلکا سا مسکرائے۔ بس بیٹا جیسے تیسے ٹھیک ہوں، ابھی تو ہسپتال سے ہی آ رہا ہوں، لیکن آج میں یہاں ایک خاص مقصد سے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اکبر کی طرف معنی خیز نظر سے دیکھا۔ اسی دوران عمل ان کے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ کمرے میں صرف دادا جان اور عمل کے والدین رہ گئے۔ جی انکل فرمائیے، اکبر نے کہا۔ دادا جان نے بغیر کسی تمہید کے کہا، میں تمہاری بیٹی عمل کا رشتہ اپنے پوتے ذیحان کے لیے مانگنے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ عمل کے والدین نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شہر کے مشہور بزنس مین ذیحان علی شاہ کا رشتہ ان کی معمولی سی بیٹی کے لیے آئے گا۔ آخرکار اکبر نے خاموشی توڑ دی۔ انکل، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دادا جان فوراً بولے، کیوں، کیا تمہیں میرا پوتا پسند نہیں؟ اکبر نے جلدی سے جواب دیا، نہیں انکل، ایسی بات ہرگز نہیں۔ آپ کا پوتا تو ہر لحاظ سے بہترین ہے، ایسا داماد تو قسمت والوں کو ملتا ہے، مگر ہماری حیثیت کہاں کہ ہم آپ جیسے لوگوں سے رشتہ جوڑ سکیں۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، اکبر، رشتے حیثیت سے نہیں، انسانیت دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ مجھے تمہاری بیٹی بہت پسند ہے اور تمہیں میرا پوتا پسند ہے، تو پھر میں اس رشتے کو پکا سمجھتا ہوں۔ ویسے بھی میرے پاس زیادہ وقت نہیں، کیا معلوم کب اس دنیا سے چلا جاؤں۔ یہ سن کر اکبر اور ان کی اہلیہ خاموش ہو گئے۔ پھر اکبر نے آہستہ سے کہا، اگر آپ خوش ہیں تو ہمیں بھی یہ رشتہ منظور ہے، آپ جب مناسب سمجھیں ہم نکاح کر دیں گے۔ دادا جان نے فوراً کہا، میں ان فضول رسم و رواج کا قائل نہیں ہوں، میری خواہش ہے کہ سادگی سے صرف نکاح ہو اور اسی دن بیٹی کو رخصت کر دیا جائے۔ اکبر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی انکل، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، سادہ نکاح ہی بہتر ہے۔ اتنے میں عمل چائے لے کر آ گئی۔ دادا جان نے جیب سے کچھ رقم نکالی، اسے نذرانے کے طور پر عمل کے ہاتھ میں دی اور مسکراتے ہوئے بولے، آج سے تم صرف اکبر کی بیٹی نہیں، میری بھی بیٹی ہو۔ یہ سن کر عمل حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ کچھ سمجھ نہ سکی کہ آخر اچانک یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دادا جان کے جانے کے بعد عمل کی والدہ نے اسے ساری بات بتائی۔ بیٹا، تمہارا رشتہ ذیحان کے ساتھ طے ہو گیا ہے۔ عمل ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گئی۔ لیکن امی، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، ابھی تو میں ابو کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ اس کے والد محبت سے بولے، بیٹا، بیٹیاں ایک دن اپنے گھر ہی جاتی ہیں، جتنی جلدی تم اپنے گھر کی ہو جاؤ اتنا ہی بہتر ہے، ہماری فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ عمل نے خاموشی سے سر جھکا کر اس بات میں حامی بھر لی، پھر آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ گھر پہنچ کر جب ذیحان کے دادا نے رشتہ طے ہونے کی خوشخبری سنائی تو ذیحان کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ اسے اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف اپنے دادا کی ضد کی وجہ سے اس شادی کے لیے تیار ہوا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ شادی کے چند دن بعد ہی وہ اس لڑکی کو چھوڑ دے گا۔ دوسری طرف عمل کے گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ ان کے گھر یہ پہلی شادی تھی، اور وہ بھی ایسے لڑکے سے جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اسی دوران ذیحان کے دادا نے عمل کے والد اکبر کو فون کیا، اکبر، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم اگلے ہفتے نکاح کر کے اسی دن بیٹی کو رخصت کروا لیں۔ اکبر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، انکل، ابھی تو ہم نے کوئی تیاری بھی نہیں کی، جہیز اور باقی سامان بھی لینا ہے۔ دادا جان نے فوراً جواب دیا، جہیز کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے فضل سے ہمارے گھر میں ہر چیز موجود ہے، اور ویسے بھی میں تمہارے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے تمہیں کسی قسم کی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر اکبر نے سکون کا سانس لیا، اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ جب چاہیں نکاح کے لیے آ سکتے ہیں۔ یہ سن کر دادا جان بھی خوش ہو گئے۔ شام کو اکبر نے عمل کو بتایا، بیٹا، اگلے ہفتے تمہارا نکاح ہے،
امل چونک گئی۔ ابو اتنی جلدی؟ اکبر نے نرمی سے کہا۔ ہاں بیٹا، اب میں انکار کیسے کر سکتا تھا؟ امل خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے دل میں بے شمار سوالات تھے، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ دونوں گھروں میں نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ البتہ ذیحان کے سوا سبھی اس رشتے سے خوش تھے۔ بالآخر جمعے کا دن آ گیا۔ ذیحان اپنے دادا اور ایک مولوی صاحب کے ساتھ امل کے گھر پہنچا۔ ذیحان نے اب تک امل کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ امل صرف تصویر میں اسے دیکھ چکی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح کی رسم شروع کی۔ امل بنت اکبر، آپ کا نکاح ذیحان علی شاہ سے حق مہر 10 لاکھ روپے کے عوض کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ امل چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب ذیحان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ذیحان علی شاہ کا نکاح امل بنت اکبر سے حق کے مہر 10 لاکھ روپے کے عوض کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ذیحان خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں۔ دادا جان نے آہستہ سے کہا، بیٹا جواب دو۔ ذیحان نے ناگواری سے سخت لہجے میں کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ نکاح نامے پر دونوں کے دستخط ہوئے۔ دستخط کرتے ہی ذیحان اٹھا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ اسے ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے۔ دادا جان نے سب کے سامنے یہی ظاہر کیا کہ واقعی اسے کوئی ضروری کام آ گیا ہے، حالانکہ وہ حقیقت اچھی طرح جانتے تھے۔ نکاح کے بعد دادا جان امل کو اپنے گھر لے آئے اور اسے ذیحان کے کمرے میں بھیج دیا۔ امل کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ پتہ نہیں ذیحان کیسے ہوں گے اور مجھے دیکھ کر ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہ کبھی کمرے میں ٹہلنے لگی، کبھی بیٹھ جاتی اور کبھی بستر پر لیٹ جاتی، مگر ذیحان کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ذیحان گھر ہی نہیں آیا تھا۔ انتظار کرتے کرتے امل کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کمرے میں اکیلا پایا۔ وہ حیران رہ گئی، کیا ذیحان ابھی تک گھر واپس نہیں آئے؟ وہ کمرے سے باہر نکلی تو دادا جان سامنے مل گئے۔ بیٹا کیسی ہو؟ تم اکیلی ہی باہر آ گئی؟ ذیحان کہاں ہے؟ دادا جان نے پوچھا۔ امل نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، دادا جان ذیحان تو کل رات سے کمرے میں آئے ہی نہیں۔ دادا جان یہ سن کر حیران رہ گئے۔ اچھا بیٹا تم فکر نہ کرو، میں ابھی معلوم کرتا ہوں کہ ذیحان کہاں ہے۔ جی ٹھیک ہے دادا جان، آپ ناشتے میں کیا کھائیں گے بتا دیجیے، میں بنا دیتی ہوں۔ امل نے محبت سے پوچھا۔ دادا جان نے فوراً کہا، امل بیٹا تم کیوں تکلیف کرو گی؟ گھر میں ملازم موجود ہیں، وہ سب بنا لیں گے، تمہیں جو کھانا ہو بس انہیں بتا دینا۔ امل نے اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ دادا جان نے فوراً ذیحان کو فون کیا۔ کہاں ہو ذیحان؟ امل رات سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ذیحان نے بیزاری سے جواب دیا، میں ابھی مصروف ہوں اور اس لڑکی سے کہہ دیجیے کہ میرا انتظار نہ کرے، ویسے بھی وہ مجھے پسند نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ دادا جان کے دل پر جیسے بوجھ سا آ گیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ انہوں نے اپنی ضد میں امل کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کر دی ہے۔ یہی سوچ سوچ کر ان کی طبیعت مزید بگڑنے لگی۔ امل نے انہیں پریشان دیکھا تو فوراً ان کے پاس آئی۔ دادا جان آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ دادا جان نے آہستہ سے کہا، امل بیٹا میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی دادا جان فرمائیے، میں سن رہی ہوں۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ بیٹا ذیحان اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ یہ میری ہی ضد تھی کہ میں نے تم دونوں کی شادی کروائی، شاید اسی لیے وہ گھر بھی نہیں آ رہا اور وہ تمہیں پسند بھی نہیں کرتا۔ یہ سن کر امل چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ دادا جان نے ندامت سے کہا، بیٹا مجھے معاف کر دینا، شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ امل نے فوراً ان کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں دادا جان، آپ خود کو قصوروار نہ سمجھیں، جو میرے نصیب میں تھا وہی مجھے ملا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ ایک دن ذیحان کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر سکوں۔ دادا جان نے مسکرانے کی کوشش کی۔ مجھے یقین ہے بیٹا تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گی۔ مگر کمزوری کی وجہ سے ان کی مسکراہٹ مکمل نہ ہو سکی۔ کچھ ہی دیر بعد اچانک ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ امل گھبرا گئی اور فوراً انہیں ہسپتال لے گئی۔ راستے میں ہی اس نے ذیحان کو فون کیا۔ ذیحان میں امل بات کر رہی ہوں، دادا جان کی طبیعت بہت خراب ہے، میں انہیں ہسپتال لے آئی ہوں، پلیز آپ جلدی آ جائیں۔ اس نے پریشانی سے کہا، مگر ذیحان کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا۔ تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی؟ مجھے تو تم پہلے ہی پسند نہیں تھی۔ اس کے لہجے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دادا جان کی حالت کا سارا الزام امل پر ڈال رہا ہو۔ ذیحان نے فوراً فون بند کیا اور اپنے ڈرائیور کو کال کر کے پوچھا کہ دادا جان کو کس ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ معلوم ہوتے ہی وہ بھی اسی ہسپتال روانہ ہوا۔ ادھر دادا جان کی حالت سنبھلنے کے بجائے مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ ذیحان ہسپتال پہنچا تو امل سے ملے بغیر سیدھا ICU کی طرف چلا گیا۔ دادا جان کیا ہوا آپ کو؟ پلیز آنکھیں کھولیں، دیکھیے میں آ گیا ہوں۔ ذیحان نے بے چینی سے کہا۔
اسی وقت ڈاکٹر نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا، لہٰذا وہ خاموشی سے ICU سے باہر آ گیا۔ وہ امل کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس سے کافی فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ امل نے بھی اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس سے بات کرنے کا یہ مناسب وقت نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر ICU سے باہر آئے۔ ڈاکٹر صاحب، میرے دادا جان کیسے ہیں؟ ذیحان نے گھبراہٹ میں فوراً پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور افسوس سے کہا، مجھے افسوس ہے، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ انہیں شدید ہارٹ اٹیک آیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ سنتے ہی ذیحان کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، پلیز ایک بار پھر چیک کریں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھوں میں اپنے دادا کو کھونے کا درد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے افسردگی سے کہا، مجھے افسوس ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اب چاہیں تو آخری بار انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر وہاں سے چلے گئے۔ ذیحان آہستہ آہستہ ICU میں داخل ہوا۔ اپنے دادا کو اس حالت میں دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گیا اور انہیں ہلاتے ہوئے بولا، دادا جان اٹھے نا، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اب تو جانتے ہیں آپ کے سوا میرے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، پلیز آنکھیں کھولیں۔ مگر اب کوئی جواب آنے والا نہیں تھا۔ ذیحان غم سے ٹوٹ چکا تھا، مگر اس کے دل میں امل کے لیے شدید غصہ بھی بھر گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہو۔ اس نے اپنے ایک آدمی کو حکم دیا، امل سے کہہ دو وہ دادا جان کے قریب بھی نہ آئے۔ دوسری طرف امل بھی ہسپتال کے ایک کونے میں بیٹھی خاموشی سے رو رہی تھی۔ دادا جان کی موت کا صدمہ اسے بھی اتنا ہی تھا جتنا ذیحان کو، مگر ذیحان اس درد کو سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ دادا جان کے انتقال کو 2 دن گزر چکے تھے۔ ذیحان اب بھی شدید صدمے میں تھا۔ ان 2 دنوں میں اس نے ایک بار بھی امل سے ملنا یا اس سے بات کرنا گوارا نہیں کیا۔ اچانک اس نے اپنے ملازموں کو بلایا اور سخت لہجے میں حکم دیا، امل کو ابھی اسی وقت اس گھر سے نکال دو۔ ملازمہ نے فوراً اس کے حکم پر عمل کیا۔ وہ امل کے کمرے میں گئے اور زبردستی اسے باہر لے جانے لگے۔ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ امل نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ خاموشی سے اسے کھینچتے ہوئے باہر لے جاتے رہے۔ امل بار بار ذیحان کو آواز دیتی رہی، ذیحان پلیز انہیں روکیں، دیکھیے لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ مگر ذیحان نے اس کی ایک بھی آواز نہ سنی، یا شاید سن کر بھی انسنی کر دی۔ چند ہی لمحوں بعد ملازموں نے امل کا تمام سامان بھی باہر رکھ دیا اور اسے گھر سے نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ امل نے بار بار دروازہ کھٹکھٹایا، بہت منتیں کی، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا، کیونکہ یہ ذیحان علی شاہ کا حکم تھا۔ ذیحان نے آج تک امل کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ یہ تک نہیں جانتا تھا کہ وہ دیکھنے میں کیسی ہے۔ امل روتی ہوئی اپنے میکے پہنچ گئی۔ امی، ابو، ذیحان نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ دادا جان ٹھیک کہتے تھے، وہ مجھے بالکل پسند نہیں کرتے۔ یہ سن کر اس کی ماں بھی پریشان ہو گئی۔ ابھی تو ان کے گھر میں خوشیاں آئی ہی تھیں، مگر اتنی جلدی سب کچھ بکھر گیا۔ امل روتے ہوئے بولی، امی اگر دادا جان زندہ ہوتے تو ذیحان مجھے کبھی گھر سے نہ نکالتے۔ امی اب میں کیا کروں گی؟ اس کی ماں نے اسے گلے سے لگا لیا اور آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بیٹا صبر کرو، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی بہتر راستہ نکالے گا۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ امل کے گھر کے حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہونے لگے تھے۔ شادی کے بعد اس نے اپنی نوکری بھی چھوڑ دی تھی اور اب دادا جان بھی اس دنیا میں نہیں رہے تھے جو اس کے لیے کہیں سفارش کر سکتے۔ اس کے باوجود امل نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ روز کسی نہ کسی کمپنی میں نوکری کی تلاش میں جاتی، اس امید کے ساتھ کہ شاید کہیں نہ کہیں اس سے ملازمت مل جائے، مگر ہر جگہ اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ آخر کار بہت کوشش اور محنت کے بعد اسے ایک ریسٹورینٹ میں ویٹر کی نوکری مل گئی۔ اگرچہ یہ نوکری اس کی خواہش کے مطابق نہیں تھی، مگر اس نے حالات کے سامنے ہار ماننے کے بجائے صبر سے اسے قبول کر لیا۔ اب وہ ایک ریسٹورینٹ میں ویٹر کے طور پر کام کرتی تھی۔ امل اپنی اس نوکری کو بھی پوری لگن اور ایمانداری سے انجام دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ وقت پر پہنچتی، ہر کام ذمہ داری سے کرتی اور کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ چند ہی دنوں میں اس نے اپنی محنت اور اچھے اخلاق سے اپنے باس کو بھی متاثر کر دیا تھا۔ دوسری طرف ذیحان پہلے سے بھی زیادہ سخت مزاج ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے اندر سے انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہو۔ نہ اسے کسی چھوٹے پر شفقت تھی، نہ کسی بڑے کا احترام۔ وہ ہر ایک سے سخت اور بدتمیزی سے پیش آتا تھا۔ اگرچہ اس نے امل کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا، مگر اب تک اسے طلاق نہیں دی تھی۔ امل اب بھی شرعی طور پر اس کے نکاح میں تھی۔ ایک دن ایک ایسا اتفاق ہوا جس نے ذیحان کے دل میں ایک نئی خواہش کو جنم دے دیا۔ ذیحان اپنے چند دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے ایک ریسٹورینٹ آیا۔ اتفاق سے وہی ریسٹورینٹ تھا جہاں امل ویٹرس کی حیثیت سے کام کر رہی تھی۔ امل حسب معمول ان کی میز کے پاس آئی اور ادب سے بولی، جی سر فرمائیے، آپ کیا آرڈر کریں گے؟
جیسے ہی اس کی نظر ذہان پر پڑی وہ ایک لمحے کے لیے چونک گئی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور اپنے تاثرات چھپا لیے۔ ذہان نے مینیو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سب لے آئیے، یہی ہمارا آرڈر ہے۔ مگر جیسے ہی اس کی نظر امل پر پڑی وہ چند لمحوں کے لیے وہیں ٹھہر گئی۔ امل بے حد حسین اور دلکش لڑکی تھی، لیکن ذہان اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ یہی اس کی اپنی بیوی ہے، کیونکہ اس نے آج تک اسے کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ امل آرڈر لے کر وہاں سے چلی گئی، مگر ذہان کی نظریں اب بھی اسی کے تعاقب میں تھیں۔ اس نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کر کہا، یار یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے۔ اس کے ایک دوست نے ہنستے ہوئے کہا، واقعی خوبصورت تو بہت ہے۔ وہ آپس میں اسی موضوع پر باتیں کرتے رہے کہ اتنے میں امل کھانا لے کر واپس آ گئی۔ اب ذہان کی نظریں بار بار امل پر جا رہی تھیں۔ اس کے دل میں ایک غلط خواہش جنم لے چکی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس لڑکی کو حاصل کرے گا۔ کھانا کھانے کے بعد ذہان ریسٹورانٹ کے مالک کے پاس گیا۔ تمہاری ایک ویٹریس مجھے بہت پسند آئی ہے، بتاؤ اسے میرے حوالے کرنے کے بدلے کتنے پیسے لوگے؟ اس نے بے رحمی سے کہا۔ ریسٹورانٹ کا مالک گھبرا گیا، سر آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مگر ذہان کی دولت ہر جگہ اپنا اثر دکھاتی تھی۔ اس نے مالک کو بہت بڑی رقم کی پیشکش کی، جس کے لالچ میں آ کر وہ مان گیا۔ پھر اس نے ایک بہانہ بنا کر امل کو ہوٹل کے ایک کمرے میں بھیج دیا، جہاں ذہان پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ امل اس کمرے میں کھڑی ہلکا ہلکا گھبرا رہی تھی، کیونکہ ریسٹورانٹ کے مالک نے اس سے جھوٹ کہا تھا کہ وہاں اور بھی لڑکیاں موجود ہوں گی، مگر کمرے میں وہ اکیلی تھی۔ اتنے میں پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ امل نے مڑ کر دیکھا تو ایک شخص اس کی طرف آ رہا تھا، جس نے اپنے چہرے پر کپڑا باندھ رکھا تھا۔ کون ہیں آپ اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ امل نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ شخص ہلکا سا مسکرایا۔ ابھی تم مجھے نہیں جانتی، لیکن بہت جلد جان جاؤ گی۔ اس کی آواز میں چھپی شیطانی مسکراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ امل فوراً دروازے کی طرف بھاگنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی اس شخص نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، کون ہیں آپ؟ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میرے بازو میں درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ امل مسلسل چیخ رہی تھی، مگر اس پر اس کی فریاد کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ امل کے قریب آ رہا تھا، جبکہ امل پوری طرح اس کی گرفت میں تھی۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، مگر وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے زبردستی اس کے قریب آنے کی کوشش کی، امل نے جھٹکے سے اس کے چہرے پر بندھا کپڑا کھینچ لیا۔ چہرہ دیکھتے ہی وہ حیرت سے ساکت رہ گئی۔ ذہان، آپ یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ ذہان بھی چونک گیا۔ تم مجھے کیسے جانتی ہو؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ امل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں، لیکن شاید آپ مجھے بھول چکے ہیں۔ اب اس کی آواز میں خوف نہیں تھا، بلکہ غصہ اور سختی تھی۔ کون ہو تم اور مجھے کیسے جانتی ہو؟ ذہان نے دوبارہ پوچھا۔ امل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں وہی امل ہوں جس سے آپ کے دادا جان نے آپ کا نکاح کروایا تھا، اور دادا جان کے انتقال کے صرف 2 دن بعد ہی آپ نے اپنے ملازموں سے کہہ کر مجھے گھر سے نکلوا دیا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں وہی امل ہوں جس سے آپ کو بے حد نفرت تھی، اور آج اسی کے قریب آنے کے لیے آپ نے یہ سب کیا۔ ذہان چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ یہ حقیقت اس کے لیے کسی بڑے صدمے سے کم نہیں تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی سے اس کے دادا نے اس کی شادی کروائی تھی، وہ اتنی خوبصورت اور دلکش ہو سکتی ہے۔ امل، تم یہاں کیسے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ امل نے تلخ لہجے میں جواب دیا، جب آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تو اپنے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، اسی لیے میں اس ریسٹورانٹ میں ویٹریس کی نوکری کر رہی ہوں۔ پھر اس نے ذہان کی طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھا۔ پہلے مجھے صرف آپ پر غصہ تھا کہ دادا جان کی غلطی کی سزا آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں، لیکن آج مجھے آپ سے نفرت ہے، کیونکہ آپ اتنے گرے ہوئے انسان ہیں کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک لڑکی کو خریدنے تک پر آمادہ ہو گئے۔ یہ کہتے ہوئے امل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر ان آنسوں میں بے بسی سے زیادہ صاف نفرت نظر آ رہی تھی۔ امل، میری بات تو سنو۔ ذہان نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر امل نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ ذہان وہیں خاموش کھڑا رہ گیا۔ امل گھر پہنچی تو کسی سے کچھ کہے بغیر سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ بستر پر بیٹھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا تھا کہ میری قسمت میں ایسا نیچ انسان لکھ دیا؟ وہ آنسوؤں کے ساتھ اللہ سے فریاد کر رہی تھی، جس انسان کے دل میں نہ کسی کا خوف تھا نہ کسی کی عزت، اور جس کے نزدیک لڑکیاں صرف ایک خواہش پوری کرنے کا ذریعہ تھیں۔ اسی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا۔ امل روتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کرتی رہی کہ وہ اس کی زندگی آسان کر دے۔ دوسری طرف ذہان کے ذہن میں امل کی ایک ایک بات گونج رہی تھی۔ وہ پہلی بار اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا۔
اسے بار بار احساس ہو رہا تھا کہ اگر وہ صرف ایک بار اپنے دادا جان کی پسند پر بھروسہ کر لیتا تو شاید آج سب کچھ مختلف ہوتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی پرسکون زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی اور وہ دن رات عمل کے خیالوں میں کھویا رہنے لگا۔ رات بھر رونے کی وجہ سے عمل کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ وہ صبح تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ امی نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیٹا اٹھ جاؤ، تمہارے ابو بہت پریشان ہو رہے ہیں، مگر عمل خاموش رہی۔ باہر گلی میں ایک کالی گاڑی کھڑی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ذیحان خود بیٹھا تھا، نہ اس کے ساتھ کوئی گارڈ تھا اور نہ ہی اس نے کسی سے بات کی تھی۔ وہ پوری رات عمل کے گھر کے باہر بیٹھا رہا۔ اس نے ایک بار بھی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، بس خاموشی سے اس گھر کو دیکھتا رہا جس میں عمل موجود تھی۔ فجر کے بعد اس نے اپنے ڈرائیور کو بلایا۔ چاچا، اس نے ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ عمل کے گھر دے آؤ۔ لفافے میں پیسے نہیں تھے بلکہ کچھ کاغذات تھے۔ یہ ان کے ابو کی دکان کے نئے کاغذات ہیں۔ قرضہ مکمل معاف کر دیا گیا ہے اور یہ سب عمل کے نام ہے۔ ڈرائیور حیرت سے بولا، سر؟ ذیحان نے گاڑی کا شیشہ اوپر کرتے ہوئے کہا، اسے کہنا یہ بھیک نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ اتنا کہہ کر گاڑی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد عمل کی امی وہ لفافہ لے کر اس کے کمرے میں آئیں۔ بیٹا، یہ ذیحان صاحب نے بھجوایا ہے۔ عمل نے لفافہ کھولا۔ اندر دکان کے کاغذات تھے جو اس کے نام پر منتقل کیے گئے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کا ہاتھ کانپ گیا۔ یا اللہ، وہ آہستہ سے بولی، یہ انسان جس نے مجھے اتنا دکھ دیا آج اچانک یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ وہ کچھ لمحے خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں نہ خوشی تھی نہ غصہ، بلکہ صرف ایک عجیب سی الجھن تھی۔ دوسری طرف ذیحان گاڑی میں خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے موبائل میں عمل کا نمبر محفوظ کیا مگر کال کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس نے ایک پیغام لکھا، عمل، میں معافی مانگنا سیکھ رہا ہوں، مگر اگلے ہی لمحے وہ پیغام بھی مٹا دیا۔ شاید زندگی میں پہلی بار ذیحان علی شاہ کو اپنے کیے پر سچا پچھتاوا ہوا تھا۔ دکان دوبارہ کھل چکی تھی، نیا رنگ، نیا سامان اور پہلے سے بہتر انتظام۔ محلے والے بھی یہ تبدیلی دیکھ کر خوش تھے۔ ماشاء اللہ اکبر بھائی، اب تو آپ کی دکان بالکل بدل گئی ہے۔ اکبر صاحب مسکرا دیتے مگر عمل ہمیشہ خاموش رہتی۔ وہ ہر شام دکان کے کاؤنٹر پر بیٹھ کر حساب لکھتی، اسی جگہ جہاں کبھی اندھیرا اور ویرانی ہوا کرتی تھی۔ اب وہاں روشنی تھی مگر اس کے دل کا اندھیرا ابھی باقی تھا۔ ادھر سڑک کے دوسری طرف ایک کالی گاڑی اکثر آ کر رک جاتی۔ اس گاڑی میں ذیحان بیٹھا ہوتا۔ وہ روز وہاں آتا مگر کبھی گاڑی سے نہیں اترتا، بس خاموشی سے شیشے کے پیچھے بیٹھ کر عمل کو دیکھتا رہتا، جو کبھی سامان ترتیب دے رہی ہوتی، کبھی حساب لکھ رہی ہوتی اور کبھی محلے کے بچوں کو ٹافیاں دے رہی ہوتی۔ ایک دن اچانک عمل نے سر اٹھایا تو اس کی نظر ذیحان پر پڑ گئی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔ عمل کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ اس نے خاموشی سے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ ذیحان نے بھی آہستہ سے گاڑی کا شیشہ بند کیا اور ڈرائیور سے کہا، چلو۔ گاڑی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اس رات ذیحان اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنی ڈائری کھولی اور اس میں صرف ایک جملہ لکھا، آج عمل نے مجھے دیکھا اور نفرت سے منہ پھیر لیا، شاید میں اسی کے لائق ہوں۔ کچھ لمحے وہ اس جملے کو دیکھتا رہا، پھر قلم بند کرتے ہوئے دھیرے سے بولا، مجھے بدلنا ہے، مگر شور مچا کر نہیں، خاموشی سے۔ اگلی صبح دکان کے باہر ایک تھیلا رکھا ہوا تھا۔ اس میں بچوں کے لیے نئی کتابیں اور حماد کے لیے جوتوں کا ایک نیا جوڑا تھا۔ تھیلے پر کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ عمل کی امی نے حیرانی سے پوچھا، یہ کون رکھ گیا؟ عمل نے تھیلے پر ایک نظر ڈالی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کس نے رکھا ہے۔ اس نے خاموشی سے تھیلا اٹھایا اور دکان کے اندر رکھ دیا۔ اس نے اسے واپس نہیں کیا۔ اس کے دل میں ذیحان کے لیے نفرت اب بھی موجود تھی، مگر اس نفرت کے ساتھ شاید ایک خاموش سی الجھن بھی جنم لے چکی تھی۔ ذیحان کو زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی سے محبت ہوئی تھی اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ عمل، اس کی اپنی بیوی تھی، مگر شاید اس کے لیے اپنی یہ محبت حاصل کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اس نے عمل کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے بعد معافی کی گنجائش شاید باقی نہیں رہی تھی۔ عمل حماد کا ہاتھ پکڑے ایمرجنسی وارڈ کے باہر کھڑی تھی۔ حماد کو تیز بخار تھا۔ ابو دکان پر تھے اور امی اکیلے سب کچھ سنبھال نہیں پا رہی تھیں۔ آپی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، حماد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ عمل نے خاموشی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ سرکاری ہسپتال میں بہت رش تھا، مگر دوائی لینے کے لیے پیسے پھر بھی درکار تھے۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑی منت کر رہی تھی، بھائی تھوڑا انتظار کر لیں، میں ابھی پیسوں کا بندوبست کرتی ہوں۔ اسی وقت پیچھے سے ایک بھاری آواز سنائی دی، کیا مسئلہ ہے؟ عمل نے پلٹ کر دیکھا۔ ذیحان تھا، سادہ سفید شلوار قمیض میں، نہ اس کے ساتھ کوئی گارڈ تھا اور نہ ہی ڈرائیور۔ اس کے بال بالکل بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں کے نیچے ہلکے صاف نظر آ رہے تھے۔ عمل کا چہرہ ایک لمحے میں سفید پڑ گیا۔ اس نے فوراً حماد کو اپنے پیچھے کر لیا، جیسے اسی کسی خطرے سے بچا رہی ہو۔ آپ یہاں؟
اس کی آواز میں خوف بھی تھا اور نفرت بھی۔ ذیحان وہیں رک گیا، وہ عمل کے قریب نہیں آیا۔ میں اپنے ایک دوست کی عیادت کے لیے آیا تھا، پھر آہستہ سے بولا، تم ٹھیک ہو؟ عمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دوبارہ کاؤنٹر والے کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے دوائی چاہیے۔ کاؤنٹر والے نے ذیحان کو پہچان لیا اور فوراً احترام سے کھڑا ہو گیا۔ سر حکم کریں۔ ذیحان نے جیب سے پرس نکالا، مگر عمل فوراً بول اٹھی، نہیں، میں آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گی۔ میں مر جاؤں گی مگر آپ کا احسان نہیں لوں گی۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس موجود لوگ بھی ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ذیحان کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے خاموشی سے پرس دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ اس کی نظر حماد پر پڑی جو بخار سے نڈھال تھا۔ ذیحان نے گہری سانس لی، پھر چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، میں پیسے نہیں دوں گا، اس نے دھیمی آواز پر کہا۔ وہ کاؤنٹر پر گیا اور عملے سے آہستہ آواز میں کچھ بات کی۔ 2 منٹ بعد کاؤنٹر والے نے عمل کو آواز دی، باجی، غریب فنڈ سے آپ کا بل منظور ہو گیا ہے، یہ دوائیاں لے جائیں۔ عمل نے حیرانی سے ذیحان کی طرف دیکھا، مگر ذیحان نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ جاتے جاتے بغیر پیچھے دیکھے صرف اتنا کہا، محبت مانگنے سے نہیں ملتی عمل، اب یہ بات میں سمجھ چکا ہوں۔ چند لمحے خاموش رہ کر اس نے ایک اور جملہ کہا، اور معافی، وہ تو میں ابھی خود کو بھی نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ ہسپتال سے باہر چلا گیا۔ عمل وہیں کھڑی رہ گئی۔ ہاتھ میں دوائیوں کا پرچہ تھا اور دل میں ایک عجیب سی کشمکش۔ حماد نے آہستہ سے اس کا دوپٹہ کھینچا۔ آپی، وہ انکل رو رہے تھے کیا؟ عمل نے بے اختیار ہسپتال کے دروازے کی طرف دیکھا۔ ذیحان کی آنکھیں واقعی نم تھیں، مگر اس نے پلکیں جھکا کر اپنے آنسو چھپا لیے تھے۔ نفرت اب بھی باقی تھی، مگر پہلی بار اس نفرت کے پیچھے ایک سوال جنم لینے لگا تھا۔ رات کے وقت عمل نے ذیحان کو فون کیا۔ عمل کی آواز سنتے ہی جیسے ذیحان کے دل کو سکون مل گیا ہو۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی تھی کہ حماد کی دوائیوں میں مدد کرنے کے لیے آپ کا شکریہ، عمل نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ذیحان نے نرمی سے جواب دیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، میں تو صرف ایک ذریعہ بنا۔ عمل فون بند کرنے ہی والی تھی کہ ذیحان نے جلدی سے کہا، پلیز فون بند مت کرنا، میری ایک بات سن لو۔ عمل خاموش رہی۔ ذیحان نے گہری سانس لی اور بولا، مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا وہ شاید معاف کرنے کے قابل نہیں، لیکن پھر بھی میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ پلیز مجھے ایک موقع دے دو، گھر واپس آ جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا اور نہ ہی گھر سے نکالوں گا۔ اگر تم کہو تو میں ابھی تمہیں لینے آ جاتا ہوں، پلیز واپس آ جاؤ۔ ذیحان مسلسل بولے جا رہا تھا، جیسے آج وہ اپنے دل کی ہر بات کہنا چاہتا ہو۔ اس کی آواز میں پچھتاوا صاف محسوس ہو رہا تھا۔ عمل کچھ دیر خاموش رہی۔ ذیحان نے پھر آہستہ سے کہا، پلیز کچھ تو بولو، یہ سنسان گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے، مجھے صرف ایک موقع دے دو۔ عمل نے گہری سانس لی، پھر دھیمے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا، جس طرح مجھے تکلیف دی، میں سب وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی ذیحان کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ تم تیار ہو؟ میں ابھی تمہیں لینے آ رہا ہوں، اب تم میرے ساتھ رہو گی، اپنے گھر، ہمارے گھر۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور صرف 10 منٹ میں عمل کے گھر پہنچ گیا۔ عمل نے دروازہ کھولا۔ دونوں کچھ لمحوں تک خاموش ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر ذیحان نے آگے بڑھ کر عمل کو اپنے گلے سے لگا لیا، جیسے برسوں کی تھکن کو اسی ایک لمحے میں اتار دینا چاہتا ہو۔ عمل نے بھی اسے خود سے الگ نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد دونوں گھر کے اندر آئے۔ امی، ذیحان مجھے لینے آئے ہیں، اب میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں، عمل نے مسکرا کر کہا۔ اس کی امی نے خوشی سے جواب دیا، ٹھیک ہے بیٹا، یہ تم دونوں کا فیصلہ ہے، اگر تم خوش ہو تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ کچھ دیر سب ساتھ بیٹھے رہے، پھر ذیحان اور عمل اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں دونوں نے ایک ساتھ رات کا کھانا کھایا۔ یہ رات دونوں کی زندگی کی سب سے خوبصورت راتوں میں سے ایک تھی۔ گھر پہنچنے کے بعد دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ذیحان نے عمل کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، جانتی ہوں عمل، جب میں نے تمہیں پہلی بار ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا تو اسی وقت تم سے محبت ہو گئی تھی، لیکن تمہیں حاصل کرنے کا میرا طریقہ بہت غلط تھا۔ عمل ہلکا سا مسکرائی اور بولی، آپ کو مجھے حاصل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں تو پہلے ہی آپ کی تھی، بس آپ اس حقیقت سے بے خبر تھے۔ یہ سن کر ذیحان بھی مسکرا دیا۔ اس دن کے بعد عمل اور ذیحان نے اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کیا، جہاں نفرت کی جگہ محبت، غلط فہمیوں کی جگہ اعتماد اور دکھوں کی جگہ خوشیوں نے لے لی تھی۔